نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ پچھلے جو درس ہیں اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے توحید کے بارے میں پڑھا ہے اور کچھ تہذیب کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ انسان کے اٹھنا بیٹھنا کیسے ہونا چاہیے، انسانوں کے ساتھ کیسے رویہ ہونا چاہیے، وہ اس بارے میں پڑھا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کے بارے میں یاد دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا قدرت دکھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ اللہ فرماتے ہیں تم لوگ دیکھتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسخر کر کے دیا تم لوگوں کے لیے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے، اور تمام نعمتوں کے تم پر مکمل کیا، چاہے وہ ظاہر میں ہو چاہے وہ باطن میں ہو۔ اور کچھ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے بارے میں علم کے بغیر وہ جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، نہ ان کے پاس ہدایت ہے، نہ کوئی واضح کوئی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تسخیر کے بارے میں، تسخیر دو قسم کے ہیں۔ ایک ہوتا ہے میں اور آپ کا ہاتھ میں دے دیا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر زمین ہے، چاہے ہم اس میں کھیتی باڑی کریں، چاہے اس کے اوپر گھر بنا لیں، جو مرضی کریں۔ باقی جو حیوانات ہیں، نباتات ہیں، آپ پودا لگا لیں، اکھاڑ دیں، کاٹ دیں، جو آپ کی مرضی ہو، جو کرنا آپ چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے، اور دوسرا ہمارا ہاتھ پر تو دیا تو نہیں ہے، لیکن ہم پر اس کے کیا کر دیا، مکلف کر دیا کہ یہ ان کی خدمت کرو گی۔ وہ چاند اور ستارے اور سورج وغیرہ، آسمان میں جو چیزیں ہیں، بادل وغیرہ، یہ جتنے مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کا آسمان میں جو ہم پہنچ نہیں سکتے، لیکن یہ سارا کا سارا دن کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے خدمت کرتے ہیں، چاہے وہ چاند ہو، چاہے ستارے ہو، چاہے سورج ہو، چاہے بادل ہو، جو بھی ہو۔ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ ایک گلاس پانی کے پیچھے کتنا مخلوق کام کرتا ہے، 500 مخلوق کام کرتا ہے، اور ہمیں نظر بھی نہیں آتا، لگا ہوا ہے انسان کی خدمت کے لیے۔ یہ دو تسخیریں ہوتے ہیں۔ اللہ اس تسخیر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اے انسان، تم اشرف المخلوقات ہو، تمہارے لیے بہت سارے نباتات، اب تک جو ہے نا 10 لاکھ نباتات اب نوٹ کیا جا چکا ہے کہ اتنے نباتات ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارا کے سارا میں اور آپ کے لیے، تم لوگوں کے لیے مسخر کر کے دیا۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، کیوں ان چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ وہ ایک چیز بتانا چاہتے ہیں، دیکھو اے انسانوں، وہ کہتے ہیں کہ انسان الانسان تحت اللسان، عربی میں کہتے ہیں انسان تحت الاحسان، الانسان تحت الاحسان، انسان احسان کے نیچے ہوتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ معاملہ کریں نا، اگر وہ آپ کے اوپر احسان کر دے نا، خدا کی قسم آپ اس کے بات کے ٹکرا نہیں سکتے، جو وہ کہیں گے جی سر کر کے آپ کھڑے ہو جائیں گے، کیوں؟ آپ کے اوپر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ وہ بتانا چاہتا ہے، دیکھو اے انسانوں، میں نے تم لوگوں کے اوپر کیا کیا احسانات کیے۔ ایک یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے تمہیں نظر آ رہے ہیں یا نظر نہیں آ رہے ہیں، مسخر کر کے تمہیں دیا ہے، سب اپنا اس میں کام کر رہے ہیں۔ کوئی اس میں سے کبھی کوئی سیب نے، کوئی آم کے درخت نے، کبھی زمین نے، کبھی کسی نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں کاٹنا، یا مجھے لکڑی نہیں بنانا، یا مجھے فلان، کبھی کسی نے اعتراض کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، چپ کر کے خاموشی کے ساتھ۔ کتنے کبھی کوئی بکرا اور گائے بھینس کوئی انکار کیا؟ نہیں، چپ کر کے خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اے انسانوں، تم لوگ کیا کر رہے ہو اپنا رب کے ساتھ؟ ہر چھوٹا چیز بڑا چیز کے اوپر قربان ہے۔ بارش قربان ہے کس کے اوپر؟ زمین کے اوپر۔ زمین قربان ہے نباتات پر، نباتات قربان ہے انسان پر۔ انسان کس پر قربان ہے؟ کس پر قربان ہے؟ اللہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم کس پر قربان ہو؟ کیا بتوں پر، قبروں پر، غیر اللہ پر؟ چیزیں تو سارا کے سارا میں نے دی ہے، میں نے بنا کر دیا، چاہے وہ آسمانوں میں چاہے زمین۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ ایک سوال ہے، میں اور آپ پر چھوڑ دیا گیا۔
پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمام نعمتوں کے، چاہے وہ ظاہر میں ہوں چاہے باطن میں ہوں، مکمل کر کے دیا تمہیں۔ ظاہر میں جو ہم دیکھتے ہیں اپنا اعضاء کے آپ دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے، ظاہر میں جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی اور رشتہ دار ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے، ہمارا سارا اعضاء جوارح ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ یہ سارا کے سارا میں نے مکمل کر کے دیا۔ اور کچھ نعمتیں ایسے بھی ہیں باطن ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن بڑا نعمت ہے، بہت بڑا نعمت ہے۔ ہمیں صرف آنکھ نظر آتا ہے نا ظاہر میں، لیکن آنکھ کے اندر جو سسٹم ہے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ زبان ہمیں نظر آتا ہے، لیکن زبان کیا کیا کام کرتا ہے، یا ہمارا اندر کیا نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ میں نے شاید پچھلے درس میں بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا، اس سے تقریباً 30-35 سال پہلا اٹلی کے ایک بندہ تھا، اس کا نام ہے گابن ہے غالباً، اگر نہ کیا ہوں گابن، ٹھیک ہے۔ وہ دنیا کے امیر ترین آدمی تھا، آپ گوگل کر لیجئے اور نکلے گا، ٹھیک ہے۔ یہ زیتون کے بزنس کرتا تھا، دنیا کا امیر ترین آدمی، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ یار دنیا میں کوئی نعمت ہو، دنیا کے کسی کنارے پر ہو، مجھے بتا دو کہ فلان جگہ پر ہے، میں لے کے آ کر اس کے استعمال کر سکتا، میں اس پر قادر ہوں، ٹھیک ہے۔ اپنا باہری جہاز تھا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، لیکن اس کے جو تقریباً آخری عمر میں نا یہ جو آنکھ ہے نا، اس کے اوپر فلج گر گیا، شل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فلج کہتے ہیں نا، وہ فالج گر گیا، اور یہ کیا ہو گیا، شل ہو گیا۔ یہ بند رہتا تھا لیکن کھلتا نہیں تھا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کام کے وقت جو ہے نا ادھر آپ ٹیپ لگا کے اوپر کر لیں بس۔ لیکن اوپر کتنا منٹ کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ انسان 3 منٹ تک آپ آنکھ کھول کر بیٹھ سکتے ہیں۔ 3 منٹ کے بعد ایسے لگیں جیسے کسی نے مرچ ڈال دیا آپ کے آنکھ میں، ٹھیک ہے۔ وہ چیختا تھا، وہ پھر نیچے کر لیتا تھا۔ اگر اوپر نہ کیا، نیچے کر کے بیٹھے رہیں، وہ گان نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو سو کے اٹھتا ہے انسان کی، لوگ اس کے سامنے بیٹھنا مشکل ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی صرف ایک نعمت، یہ جو پلکیں کہتے ہیں نا اس کو، پلکیں، یہ روزانہ ہم پتہ ہے تقریباً 12,000 دفعہ ہمارے آنکھوں کی وائپر کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے۔ جب اس کے یہ ختم ہوا نا، پھر کسی نے سوال کیا اس سے کہ اگر اس کے اگر کوئی بندہ ٹھیک کر دے، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی طبیب اس کے ٹھیک کر دے، کیا دو گے؟ اس نے کہا کہ جو میرا اس وقت بزنس ہے میں سارا کا سارا دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بزنس کرنا آتا ہے، میں نئے سرے سے بزنس کر لوں گا، یہ سارا کا سارا دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ ایک چیز ہے، ایک چیز ہم کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہوگا۔ نعمتوں کی قدر اس وقت پتہ چلتا ہے جب نعمتیں ہم سے چھین لیا جاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا، سعودی عرب میں میرے ساتھ ایک بندہ تھا، احمد نام تھا، انڈیا کے رہنے والے تھا، ٹھیک، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا۔ جب بھی کھانے پر بیٹھتا تھا نا، ایسے پانی کے بوتلیں، جوسز ایسے رکھ لیتا تھا، ہر لقمہ پہ نا کھا کے ایسے کرتے تھے۔ میں 3 دن تک تو برداشت کیا، نئے دوستی ہوا تھا۔ 3 دن کے بعد میں نے کہا یار احمد یہ کیا تماشا ہے یار، ہمیں تو منع کیا جاتا تھا کہ کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا، تم ہر لقمہ پہ پانی پیتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا مفتی صاحب میرا جو ہے نا یہ جو ہے نا سانس کے جو حالت، ادھر جو ایک پائپ ہوتا ہے، شاید آپ نے جانوروں کے دیکھے ہوں گے، بکرا وغیرہ کے، جو لال سے جلی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر فلج گر گیا ہے، فالج ہو چکا ہے وہ بھی۔ وہ جو کھانے کے اندر کرتے ہیں وہ دبا کے، ٹھیک ہے، وہ ختم ہو چکے ہیں۔ جب تک میں خوب چبا کے پانی نہ پی لوں نا، میرا حلق سے اترتا نہیں۔ میرے ایک ہمسایہ تھا، بہت امیر آدمی تھا، مدینہ منورہ، اس کے جب بھی دیکھے سوتے ہوئے بیٹھ کر سوتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ شیخ آپ عرب ہیں، آپ بیٹھ کر کیوں سوتے ہیں؟ میں جب بھی دیکھا، تقریباً 7 سال سے دیکھ رہا ہوں، آپ بیٹھ کر سوتے ہیں، گھر پہ بھی ہر جگہ، لیٹ کر کیوں نہیں سوتے؟ کہتے ہیں کہ میرا اندر نا ایک اللہ نے قدرت رکھے ہیں کہ انسان کے اندر، جب میں کھانا کھاتا ہوں نا، کھانا کھانے کے بعد انسان کی ایک چیز ہوتا ہے، یہاں پر پتہ نہیں اس کے میڈیکل کی زبان میں کیا کہتے ہیں، وہ کھل جاتا ہے جب کھانا اندر کر رہا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے، نیچے کے کھانا اوپر آنے نہیں دیتا، نیچے کے کھانا اوپر نہیں آنے دیتا، وہ کہتے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، کھلا رہتا ہے۔ میں ایک تو لیٹ کر سونا دور کی بات ہے، آدھا بھی لیٹ ہونا، میرا
کھانا نہیں، پیٹ کے اندر جو نجاست ہے نا وہ بھی منہ سے باہر آ جاتا ہے، منہ سے باہر آ جاتا ہے۔ اللہ اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ انسانوں دیکھو میں نے تمہیں کیا کیا چیزیں نہیں دیا، کیا کیا نعمتیں نہیں دی۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اس نے تو تم پر تو سارا کے سارا نعمتوں کے، چاہے وہ ظاہر میں ہو چاہے باطن میں ہو، مکمل کر کے دیا۔ اب اس کے کیا کرنا چاہیے تھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہم شکر ادا کرتے ہیں، ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں انسانوں میں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ جو آج کالج اور اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں کیا ہو گیا، دہریت پھیل گئی۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ یہ ایک دیکھے دیکھی ہے، کسی دہریہ کے آپ لے کے آئیں، اس کے پاس کوئی ایسی علم نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے کہ نہیں اللہ نہیں ہے، انکار کر سکے۔ وہ دیکھا ہے کہ جو ماڈرن لڑکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نہیں مانتے، وہ بھی دیکھے دیکھے شروع ہوگی۔ بالکل جاہل ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بغیر علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، ولا ہدی، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت، کوئی اشارہ ہو، کوئی نہیں، وہ بھی نہیں، ولا کتاب منیر، نہ کوئی واضح ان کے پاس کوئی کتاب ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے اندھا دھند وہ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، یا اللہ ہے یا نہیں ہے، بحث کرتا ہے، یجادل، جدال کرتا ہے، بحث کرتا ہے۔ اتنے نعمتوں کے کھانے کے بعد، یہ نعمتیں کس نے دی ہے؟ کبھی کسی نے آسمان اور زمین کے بناتے ہوئے کسی نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہوا تھا؟ کوئی کچھ بھی نہیں، نہ اب کوئی چیزیں جو بن رہے ہیں کوئی شریک نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جائیں، ان لوگوں سے جدال کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، ان سے کہا جائیں کہ یار جو اللہ نے نازل کیا نا، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس پر اتباع کرو، یہ قرآن مجید سنت، اس کے اوپر چلو۔ یہ دیکھو جتنا مخلوقات بنا بنا کر اللہ نے ایسے نہیں چھوڑا کہ جو قابو کر لو، نہ 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 نہ، قابو کر کے ہمیں ہاتھ پر دے دیا ہے۔ ہم گھوڑا اور شیر وغیرہ قابو کر سکتے ہیں؟ اگر ایسے چھوڑ دیا جائے، گھوڑا بھینس ہم سے کتنا طاقتور ہے، لیکن اللہ نے اس کے رسی ہمیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ پکڑا دیے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، جب ان سے کہا جائے کہ اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، آگے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ قالو، کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، جو ہمارا باپ دادا جو چل کے آئے نا، ہم اسی کی اتباع کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ یہ کہیں کہ یار ہمارے پاس یہ دلیل ہے، ہمارے پاس کوئی دستور ہے، یہ دیکھو ہم اس کے اوپر چلتے ہیں، یہ کہیں پھر ہم مانتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، ہم پوچھتے ہیں نا کہ یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں، کیوں جا کے غیر اللہ سے مانگتے ہیں، کیوں قبروں میں سجدے کرتے ہیں، کیوں فلاں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس ہمارا دادا اور کیا ہے بزرگوں نے ایسے کیا، ہم بھی یہ کریں گے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا یہ اگر شیطان نے ان کے باپ دادوں کے جہنم کی طرف، جہنم کے عذاب کی طرف بلایا، تم بھی اسی کے پیچھے چلتے رہو گے؟ وہ تھوڑا سا عقل سے کام لو، کیا کر رہے تم، کیا کر رہے ہو؟ ہم نا عیسائیوں کے دیکھے دیکھے عیسائیوں سے بھی کچھ عقیدہ لیا۔ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم ہر بات پر کیا گاڑیوں میں لکھا ہوتا ہے میری کس کے دعا، ماں کی دعا، سبحان اللہ، کہہ دو یار، ماں کی دعا، یہ کس سے لیا ہم نے؟ عیسائی جب دیکھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اماں مریم، اماں مریم، اماں مریم کہتے ہیں نا، ہم نے سوچا کہ یار اماں بہت بڑا شاعر ہے، ہم بھی چلو ایسے ہی کہنے شروع کر دیتے ہیں، ماں کی دعا، جنت کی دعا، میری ماں کی دعا۔ کیا تمہارے لیے کوئی باپ نے کوئی دعا نہیں کی ہے؟ قرآن حدیث میں باپ کے بارے میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا بغیر اس کے قبول ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، رکاوٹ کے۔ سب سے پہلے کون ہے؟ مظلوم، پھر مسافر، پھر باپ اپنا اولاد کے لیے دعا کرے، چاہے وہ دعائے خیر کریں چاہے بد دعا کریں، دونوں سیدھا سیدھا قبول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سیدھا سیدھا قبول ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کسی کے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے باپ کے دعا جنت کے حوالے کیا ہوا ہو، یا کہیں کہ میرے باپ کے دعا کی برکت سے یہ ہوا؟ ہر بندہ کہتے ہیں میری ماں کی دعا، میری ماں کی دعا۔ یہی ہوتا ہے عقیدہ ہم نے کس سے لیا ہے؟
عقیدہ ہم نے ماں باپ سے نہیں لینا، یہ یاد رکھیں. ہم نے عقیدہ کس سے لینا ہے؟ قرآن اور حدیث سے لینا ہے. جی آپ یہ کام نہ کریں، یہ جو شرک ہے اس کے نہ کریں، یہ گناہ ہے، نہیں میری ماں نے کیا. ہر جمعرات کے میں نے ماں کے ایک کام کرتے ہوئے دیکھے، ہر گروی شریف کے میں نے ایسے دیکھے، ہر مزار پر ہم ایسے کرتے تھے، ہر گھروی کے مہینے میں ہم دودھ میں بھی وہی نہ بھائی. قرآن حدیث سے وہ کریں، قرآن حدیث سے لینا ہے. یہ لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارا باپ دادا ہیں، ہم ایسے کرتے تھے، ہم بھی یہی کریں گے. کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ اگر شیطان نے ان کے باپ دادوں کے جہنم کی طرف لے گیا ہو، عذاب کی طرف لے گیا ہو، کیا تم بھی اسی کے پیچھے چلتا رہو گے؟ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو شخص اپنا چہرہ اللہ ہی کی طرف کرے، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو. چہرہ سے مراد انسان کا اصل جو چیز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ چہرہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چہرہ ہی ہوتا ہے. ہم چہرے کے دیکھ کر ہی ہم بتا دیتے ہیں یہ انسان ایسے ہے، یہ انسان ویسے ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر بھی چہرے کا اللہ نے ذکر کیا کہ جو شخص اللہ ہی کی طرف یعنی اپنا وجود اللہ ہی کے سامنے تسلیم کر دے، ٹھیک ہے، وہ محسن اور وہ نیکوکار بھی ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، واقعتاً اس نے ایک مضبوط حلقہ کے پکڑ لیا ہے. مضبوط کڑا کہتے ہیں نا، مضبوط کڑے کو پکڑ لیے. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، وہ سارا کے سارا جو آخری انجام ہے وہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ ہی پر ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، آپ اکثر دیکھتے ہیں نا پہاڑوں میں جو چل رہے ہوتا ہے، یا کہ وہ 100 منزلہ جو عمارتیں ہیں اس کے شیشے صاف کر رہے ہوتا ہے، آدمی ویسے دیکھ کے جان نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، میرے جیسے آدمی ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں دیکھ بھی نہیں سکتا ایسے کر کے. لیکن وہ کمر پر کوئی ایسی چیز باندھ لیتا ہے اور اس کے بعد کیا کرتا ہے، ایک حلقہ لگا لیتا ہے ایک جگہ پر. ٹھیک ہے، اس کے پورے اطمینان ہے میرے ساتھ کو میں گروں گا نہیں. کیوں؟ وہ حلقہ لگا ہوا ہے ایک جگہ پر، کڑی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنا آپ کو سپورٹ کر دیا اللہ پر، خالص ہو اور نیکوکار بھی ہو، بدکار نہیں، نیکوکار، تو سمجھو کہ تمہارا ہاتھ پر کیا ہے، تمہارا کمر پر، تمہارا ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حلقہ ہے. قرآن مجید کے حبل کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، رسی ہے وہ ہے. بس آپ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سیدھا چلتا ہے انسان، کبھی گرے گا نہیں، کبھی گرے گا بھی وہ تھام لیں گے. کیوں؟ آپ کے کمر سے اور ادھر سے بندھا ہوا ہے، گرتا نہیں ہے. آپ نے وہ دیکھے ہوں گے جو وہ سرکس وغیرہ میں ادھر سے وہ بندھا ہوتا ہے، وہ ایک تھار کے اوپر وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ادھر اس کے بھی بندھا ہوتا ہے. ایسے ہے نا، وہ دھرتا نہیں ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میرے کمر پہ اور اوپر وہ تار کے اوپر لگا ہوا ہے، ہلکا مضبوط ہے. اللہ فرماتے کہ اس نے حقیقتاً وہ تام لیا ہے، اس کی کوئی ڈر نہیں کہ وہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. ومن کفر فلا یحزنک کفر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر یہ لوگ کفر کریں نا، کفر کریں، آپ سمجھانے کے بعد، قرآن حدیث بتانے کے بعد بھی، اللہ تعالیٰ کون ہے اس کی تعریف کرنے کے بعد، پہچاننے کے بعد بھی اگر کفر اختیار کریں نا، ان کی کفر آپ کے غمگین نہ کریں، غمگین نہ کریں. کیوں؟ الینا مرجعہم، ان کا آنا ہمارے ہی طرف ہے. الینا مرجعہم، ان کے جو آنا میری طرف ہے، ہمارا ہی طرف ہے. اللہ فرماتے ہیں فننبئہم بما عملوا، پھر ہم بتائیں گے ان کے کیا کرتوت کر کے آئے. ٹھیک، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے یہ سینوں کو، جو کیا کہتے ہیں پیٹ، جاننے والا ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتا تھا کہ یار یہ شاید میرے کمی ہو کہ میں بندوں کو نہیں سمجھا پا رہا ہوں. یہ بار بار بتوں کی طرف چلے جاتے، بار بار خبر کی طرف جاتے، بار بار باپ دادا کر کے ادھر چلے جاتا ہے، میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے، یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں. یہ قیامت تک آنے والے علماء کے لیے بھی یہی ہے. اب پریشان ہو جاتے ہیں کہ لوگ نیکی کی طرف نہیں آتا، نیکی کی طرف نہیں آتا. کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر آج ادھر آپ کہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا بہت میوزک کے کوئی شو ہوں گے اور ڈانس بھی کریں گے لڑکیاں اور لڑکیاں مل کے، خدا قسم آپ ٹکٹ بھی ایشو کر دیں، وہ 1 منٹ میں بکے گا. ایسے ہے نا، جگہ نہیں ہوگا. اور قرآن کے لیے بولیں کوئی آتا ہی نہیں ہے. انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید ہمارا غلطی ہوں گی، ہم
سمجھا نہیں پا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ جس کی ہدایت دے کہ وہ آ جائے گا، نہیں ہے دیتا نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اب اچھا، زندگی میں نا ایک پیغمبر نے یہ چھوڑ دیا تھا، حضرت یونس علیہ السلام، لوگوں کو سمجھاتا رہے، لوگ بالکل بات نہیں مانا۔ آخر انہوں نے کہا کہ عذاب آنے والے ہیں، لوگ عذاب آنے والے، عذاب آنے سے کچھ دیر پہلے نکل گیا، نکلنا نہیں چاہیے تھا، نکل گیا حضرت یونس علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک میسج دینا چاہتا تھا، ایک دم عذاب آیا، سارا کے سارا لوگ مسلمان ہو گئے، حضرت ہے ہی نہیں، یونس علیہ السلام ہے ہی نہیں۔ ایک مثال دے دیا اللہ نے کہ دیکھیں، ہم نے آپ سے کبھی پوچھا ہے کہ آپ نے کیوں مسلمان نہیں کیے؟ مسلمان بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 منٹ لگے گا، عذاب یوں آیا، سارا کا سارا مسلمان ہو گیا، پورا زندگی یونس علیہ السلام دعوت کرتے رہے، کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں زبردستی مسلمان کروں، 1 منٹ لگے گا، 2 فرشتے بھیج دیں، مار کے ہمیں سیدھا نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ان کے حال پر چھوڑ دو۔ انسان کیوں کفر اختیار کرے، کیوں گناہ اختیار کرتا ہے، کیوں پیغمبروں کے بعد مانتا نہیں ہے، کیوں اللہ کے بعد مانتا نہیں ہے؟ انسان آزاد جینا چاہتا ہے، آزاد جینا انسان کے اس میں نہیں ہے، یہ حیوان جانوروں کے ہیں۔ جانور کہتے ہیں کہ جو مرضی ہم کھائیں، جو مرضی پئیں، جو مرضی کھائیں، ہم ایسے اللہ یہ جانوروں کی طرح ہمیں نہیں بنایا، اللہ نے بنا کر ایک اصول بتا دیا ہے، تم نے کس چیز کے دیکھ سکتے، کس کے نہیں دیکھ سکتے، کس کے ساتھ بات کر سکتے ہو اور کس کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، کس وقت سو سکتے ہو، کس وقت نہیں سو سکتے، یہ سارا بتایا اللہ نے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ سارا یہ اللہ تعالیٰ ایک روٹین دیا کہ اسی میں چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان جانوروں سے اس وجہ سے وہ ہے کیا منفرد ہیں، نہیں ہے۔ پھر یہ بھی آپ دیکھیں نا، یورپ کے دیکھیں، مادر پدر آزاد ہے، کوئی فرق نہیں ہے، میں رہ کے آیا ہوں، ان کے اندر رہ کے آیا ہوں، یہ نہیں کہ سنا بات کر رہا ہوں۔ خدا یہ قسم، ان لوگوں کی زندگی، ہمارا تو ران تپکتا ہے نا ادھر بیٹھے یار، کیا لوگ جانوروں سے بدتر ہیں، ان کی زندگی آپ اندر جھانک کر دیکھیں، اتنا پریشان کن ہے کہ بتا نہیں سکتا۔ اب ان کی کپڑا ہی ختم ہو گیا، اب کپڑے پہننے ہی چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ مادر پدر آزاد ہے، جو مرضی کھائیں۔ اچھا، خود اپنا زندگی سے تنگ بھی بہت ہے۔ اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ لوگ انسان کیوں کفر اختیار کرتے ہیں، کیوں گناہ کی طرف جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا اور گناہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے، میں آزاد جینا چاہتا ہوں، یوں کہتے ہیں۔ جو بھی گناہ اور اس کے ٹارگٹ کے بیچ میں جو آتا ہے نا، اس کے دشمن سمجھتے ہیں۔ تمام پیغمبروں کے لوگوں نے یہی دشمن سمجھے، مخالفت کرتے رہے۔ اور ہم بھی اکثر ماں باپ کے کیوں دشمن سمجھتے ہیں؟ آج کل کے نوجوان ماں باپ کے دشمن سمجھتے ہیں، ہر بات پر ٹھوکتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں روزانہ تقریباً، فلاں سے شادی کرنا چاہ رہے، ماں باپ نے انکار کیا، ماں باپ کے قتل کر دیا۔ ایسے ہے یا نہیں؟ اب لڑکیاں بھی اس میدان میں اترا ہے، وہ بھی اب قتل کروا دیتی ہیں۔ ذرا مال آتے ہیں کسی کے دیکھ کے ماں باپ کو مروا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں جس کے ساتھ میں نے ٹارگٹ کیا نا، ادھر تک میں نے پہنچنا ہے، اس وجہ سے یہ کفر کرتے ہیں، اس وجہ سے انسان گناہ کرتے ہیں، اس جگہ پر پہنچنا چاہتے ہیں جو اس نے دیکھا ہوا ہے، خواب دیکھا ہے، ادھر تک پہنچنا چاہتے ہیں، چاہے وہ حلال ہو چاہے حرام ہو۔ جو بھی رکاوٹ بنتا ہے اس کے مار دیتے ہیں، اس کے دشمن سمجھتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی اسی طرح کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یار یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑا ہے نا، اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے فائدہ پہنچا دیں گے، بہت کم فائدہ۔ کتنا سال آپ بڑا مزے سے رہتے ہیں، آپ کا اگر عقل شعور آیا ہے 16 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے، آگے کتنے سال رہیں گے؟ 50 سال زیادہ سے زیادہ۔ اور اس کے ویسے انسان 50 سال کے بعد کیا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے گوشت نہیں کھانا، میں نے نمک نہیں کھانا، میں نے فلان نہیں کھانا، میں نے فلان نہیں کھانا، یہ چھوڑنا شروع ہو گیا، اس کے صحت ساتھ دے ہی نہیں رہے ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا کی خاطر
یہ تھوڑا سا لذت کے خاطر اگر یہ گناہ کرتے ہیں، کفر کی طرف آتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم اس کے تھوڑا بہت ہم دے دیں گے، ٹھیک ہے، قلیلا، بہت کم دیں گے، ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، پھر ہم اس کے دھکیل دیں گے بہت موٹا اور غلیظ عذاب کی طرف۔ اچھا، یہ غیر اللہ سے مانگتے ہیں نا، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، جو ہم بھی ماشاءاللہ کم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو سیدھے سیدھے بتوں کے، ہمارا اولاد قیامت تک بتوں کے سجدہ نہ کریں، جو ادھر لکڑی اور پتھر رکھ کے سجدہ نہ کریں، لیکن ذرا سا پریشانی ہو جاتا ہے پھر ادھر جاتا ہے۔ میں نے اکثر کہتا ہوں نا کہ وہ پیر فقیروں کے پاس جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ سب سے کہتے ہیں کہ ککر لو اور پتر لو، یہ کہتے ہیں نا، وہ مفت میں نہیں کرتے ہیں، وہ ککر کہتے ہیں، ککر لے آؤ پتر دیں گے، وہ کیا دیتے ہیں؟ وہ اگر دیتا ہو خود ایسی جگہوں پر رہتا تو آپ دیکھیں ان کی جگہیں گند میں ہوتا ہے، اتنا گند ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم جاتا ہے، یار یہ بزرگ پہنچا ہوا ہے، پتہ نہیں کدھر جہنم پہنچا ہوتا ہے، پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا آج تک کدھر پہنچا ہوتا ہے، وہ فلاں چٹک شاہ صاحب، فلاں شاہ صاحب، فلاں شاہ صاحب، فلاں سرکار، وہ خدا یہ قسم، یہ آپ کے مال بھی لوٹیں گے، ایمان بھی لوٹتا ہے، ایمان بھی لوٹتا ہے۔ ان سے پوچھیں کہ یار کیوں یہ چیز جو اللہ تعالیٰ مخلوقات بنا رہے ان میں تمہارا حصہ ہے؟ اور یہ سوال اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر ان سے پوچھیں نا، من خلق السماوات والارض، کس نے آسمانوں اور زمین کے کس نے بنایا، ان سے پوچھیں نا، ہاں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کیا کہیں گے؟ اللہ کہیں گے، اللہ، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم جس کے پاس جاتا ہے نا، غیر اللہ کے پاس پریشان ہوتا ہے، اسی کے پکارتے ہیں، اور مولویوں نے بتایا ہوا ہے، جو تندور بنے ہوتا ہے نا پیٹ کے، ان مولویوں نے ہمیں سمجھایا ہوا ہے کہ تم نے صبح اٹھ کے 7 قدم قبلہ کی طرف جانا، 7 قدم پیچھے آنا، پھر پکارنا یا غوث اعظم فلاں فلاں کر کے۔ غوث اعظم کون ہے؟ کون ہے یہ غوث اعظم؟ بتائیں۔ اللہ ہے۔ داتا کون ہے؟ اللہ ہے۔ غریب نواز کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے، وہ ہم جیسے لوگ تھے، بزرگ تھے، عبادت گزار تھے۔ یہ نہیں کہوں کہ آپ لوگ کہیں کہ یار یہ گستاخی کر رہے ہیں، ہم جیسے نہیں، ہم سے تو بہت اچھے لوگ تھے، لیکن دے نہیں سکتے تھے، وہ اللہ ہی دیتا ہے۔ اس لیے قرآن سے توحید سیکھیں، عقیدت سیکھیں۔ عقد کسے کہتے ہیں؟ عقد کہتے ہیں گھیرا باندھنے کی کہتے ہیں۔ نکاح کے عقد، نکاح ہم کہتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان اگر یہ ہے تعلق ہے، یہ ختم ہو گیا، ختم۔ درختوں کے جڑ ہے نا، جڑ، اس کے عقد کہتے ہیں۔ اگر یہ مضبوط ہے، وہ درخت ہے، نہیں ہے پھر نہیں۔ اسی طرح عقد ہمارا اور اللہ کے درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ہم رب، اللہ الہ، رب، خالق، مالک، یہ جو صفات ہے اللہ تعالیٰ، اس کے ساتھ ہمارا ساتھ عقیدہ ہے، اس کے مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ تعلق ہے اللہ کے۔ اگر یہ ختم ہو گیا، فلان بھی بچہ دے سکتے ہیں، فلان کاروبار چلوا سکتے ہیں، فلان کاروبار کر سکتے ہیں، فلان صحت دے سکتے ہیں، یوں کہنے شروع کر دیا نا، اس کے مطلب ہے کہ اللہ اور میرے درمیان عقد ختم ہو گیا، تعلق ہی ختم ہو گیا۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ ان سے پوچھیں، اگر ان سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ پوچھیں کہ یہ کس نے بنایا آسمان سے، وہ کہیں گے اللہ کہیں گے۔ قل، آپ کہہ دیجیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس کا ہے، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ فرماتے ہیں بلکہ اکثر لوگ اسی طرح جانتا نہیں ہے، جاہل ہے۔ یہ کہتے ہیں، میں جمعہ پڑھاتا ہوں نا، میں نے رکھے ہوتے ہیں جاسوس، ٹھیک ہے، میں اگر اس طرح بیان کرنے کے بعد نا پھر اپنا لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا کہتے ہیں مارکیٹ میں، کیا بات چل رہا ہے، وہ سب کہتے ہیں یہ گستاخ ہے، اس کی کیا بتائیں بزرگوں کے، بزرگ کیا کر سکتے ہیں قبر میں بیٹھ کے۔ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں، میں کہتا ہوں شکر ہے، پیغمبروں کے ساتھ ہمارا کم از کم ایک نسبت تو ہو گیا نا۔ میں یہ کہتا ہوں، میں ان بزرگوں کے برا بھلا نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارا اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات والارض، جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وہ سب کس کیا ہے؟ اسی کے، ان میں سے کسی کا حق نہیں ہے، کسی کا حق نہیں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، وہی ذات ہے بے نیاز ہے اور حمد والا ہے، تعریف والا ہے۔ اگر ہم کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، سارا کے سارے انسانیت ایک متقی بندہ جیسے بن جائیں، کوئی گناہ کر نہ رہیں،
کوئی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی بھرتا نہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانہ سارا کے سارا فاسق فاجر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں یا نہ کریں، وہ حمید ہے، ان کی تعریف کرنے والے مخلوقات کم نہیں ہیں، ہمیشہ تعریف چل رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو زمین پر جتنے درخت ہیں سارا کے سارا قلم بن جائیں، اور جتنے سمندر ہیں یہ سارا کے سارا سیاہی بن جائیں، اور 7 سمندر اور سیاہی بن جائیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوتا، وہ عزیز ذات ہے، غالب ذات ہے، حکمت والے ذات ہے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ کیسے ہو سکتے، یہ مبالغہ نہیں ہے، خدا کی قسم۔ اب دیکھیں، پہلے ہوتا تھا ناپنے کے کوئی ایک ہوتا تھا وہ سینٹی میٹر، فٹ، میٹر، اس طرح ہوتا تھا نا، مائل، یہ ہو۔ اب کس میں آ گیا ہم؟ ملی میٹر نہیں ہے، لائٹ ایئرز میں آ گیا ہم، نوری۔ اب یہ ختم ہو گیا، ہمارا ناپ ہی ختم ہو گیا ہے، ہم ناپ نہیں سکتے یہ ادھر تک جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اتنا 1000 سال نوری سفر ہے، یوں کر کے اب نوری میں آ گیا ہم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم ہی نہیں ہوتا۔ ابھی جو ایک آنکھ ہے، ایک کان ہے، ڈاکٹر ابھی تک مکمل نہیں کر سکے، ابھی تک۔ میں یہ پاکستانی ہندوستانی ڈاکٹروں کے نہیں کہہ رہا ہوں، پورے دنیا کے ڈاکٹر ہر سال نیا ریسرچ آتا ہے کہ وہ آنکھ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، یوں چیز۔ اللہ تعالیٰ کی اتنا قدرت ہے، خدا یہ قسم، یہ مبالغہ نہیں ہے، اللہ نے صحیح فرمایا۔ یہ ختم ہو جائے، یہ قلم گھس گھس کے ختم ہو جائے، یہ سیاہی ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ میرے ایک دوست ہے، وہ اس کے نا ہاتھ پہ پسینہ آتا ہے، ارب پتی آدمی ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ پہ پسینہ آتا ہے، کاروباری آدمی، ہر وقت ٹیشو رکھتے ہیں ہاتھ پہ، ایسے ہر وقت ٹیشو ہوتے ہیں یوں۔ مجھے کہتے ہیں کہ یار میں کسی سے سلام کرتے ہوئے مجھے شرم آتا ہے، میں جاتا ہوں یورپ، امریکہ، کاروباری سلسلے میں جا کے کسی دوسرا آدمی کہتے پتہ نہیں یار یہ بندہ ہاتھ دھو کے آ کے سلام کر لیے، کبھی یہ سلام نہیں کرنے والا، وضو کر کے آ کے سیدھے سلام کر دیتا ہے، دوسرے کے بھی وضو کرا دیتا ہے، یہ کبھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کبھی نہیں کرنا۔ اور مسجد میں خاص طور پر ایک تو اتنا وضو میں ہم پانی استعمال کرتے ہیں، سبحان اللہ، پانی کے اتنا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا تھا اگر تم نہر کے اوپر بھی انہیں پانی ضائع نہ کرنا، کسی نے کہ وضو کرنا، پھر بھی جو چیز آپ کے اس میں استعمال ہو تو اتنا ہی استعمال کیا کریں، ٹھیک ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ اتنا وضو کر کے آتے ہیں، اس کے جو وضو کے جو پانی اس سے پورا محلہ وضو کر سکتے ہیں، 4 آدمی اور کر سکتے ہیں، ایسے ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ وہ نیچے وہ کرتا نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، قمیض سیدھا آ کے نماز میں شامل ہو جاتا ہے، یہ دونوں ساتھ والوں کے بھی ستیہ ناش کر دیتے ہیں، گیلے کر دیتے ہیں اس کے بھی۔ بہرحال میں بات کیا کہنا چاہ رہا تھا، یار، ہاتھ پہ پسینہ آتا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ پہ پسینہ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے کوئی حکیم بتاؤ، کوئی ڈاکٹر بتاؤ، اس کے ٹھیک کر دے، پسینہ آنا بند ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ جو منہ مانگے، جو انعام جو کہے گا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر وہ مانگ نہیں سکے میں اتنا چیز دوں گا کہ پورا زندگی یاد رکھے گی کہ یار مجھے کسی نے کچھ دیا تھا، میں ایسے چیز دوں گا جو ان کے واہم گمان میں بھی نہیں ہے، صرف پسینے کے روکنے کے لیے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، ہمارا ہاتھ بالکل خشک ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے پیر کے جو پسینہ آتا ہے ماشاءاللہ وہ اتارتا ہے، پورا کمرہ مہک رہے ہوتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ شکر ادا کریں، اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں ہمیں۔ یہ پسینہ نعمت نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہی نہ سوچیں کہ میرے بات سے کہ پسینہ نہیں، اگر کسی کے ہاتھ خشک ہے، پیر خشک ہے، شکر ادا کیا کریں۔ بہرحال ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ اب یہ لوگ کہتے تھے یار یہ کیسے زندہ کر سکتے اللہ تعالیٰ، جا کے قبرستانوں سے پرانا ہڈیاں اٹھا کے لے کے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ایسے دکھاتے تھے،
کر کے دیکھا اس کے زندہ کرے گا، اس کے زندہ کرے گا، اس کے ڈی این اے بھی ختم ہو چکے ہوتا ہے، یوں کر کے آج بھی یہی کہتے ہیں بدبخت. ٹھیک ہے. اللہ فرماتے کہ بات سنو، اللہ اتنا قدرت والا ذات ہے، عزیز غالب ذات ہے، حکیم ذات ہے کہ تم لوگوں کے بنانا اور تمہیں مار کے دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے ایسے ہیں جیسے کہ ایک بندے کی زندہ کرتے ہیں. جب ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے، کن کہتے ہیں فیکن ہو جاتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کے ایک ایک کر کے حکم بس ختم. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ کے سننے والا اور دیکھنے والے ذات ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا یہ لوگ دیکھتا نہیں ہے کہ ہم داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، اور ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کر کے دیے سورج اور چاند کو. کل یجری الی اجل مسمى، سارا کے سارا یہ کیا ہے، کل یجری الی اجل مسمى، یہ سارا کے سارا اپنا اس میں مدار پر چل رہے، ایک مدت تک چلتا رہے گا. وان اللہ بما تعملون خبیر، جو اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پورا کے پورا باخبر ہے. اب دیکھیں رات کا دیکھ لیں، یہ ایک ہمیں تو روز کے ایک روٹین بن گیا نا کہ رات آتا ہے دن، رات دن، یہ بہت اتنا بڑا چیز ہے. اگر رات آ جائیں، اس کے اگر آپ روشنی کرنا چاہتے ہیں کتنے کر سکتے، کون کریں گے؟ جو اللہ اوپر سے رات کر دے، اندھیرا کر دے، کون اس کی روشنی دے سکتے؟ کوئی دے سکتے ہیں؟ ایک کمرے کے کر سکتے ہیں، 2 کمرے کے کر سکتے ہیں، ایک شہر کے کر سکتے ہیں. ایک لمٹ ہوتا ہے کتنا آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کے روشنی کرنے کے لیے، لیکن روشنی پھر رات پھر بھی ختم ہی نہیں ہوتا. ایک کمرہ روشن ہو سکتے ہیں، 2 ہو سکتے ہیں. اسی طرح اگر روشن کر دیا اللہ، اس کے رات یہ دیکھیں کیا کیا ہم کر سکتے ہیں. ادھر روشنی کون بند کر سکتے ہیں؟ یہ جو اوپر سے بھیجے نا اوپر سے ہی ختم ہوگا، اور کوئی نہیں کر سکتے. اتنا قدرت والے ذات ہیں. جو اوپر سے آنے والا چیز ہے، چاہے وہ راحت ہو چاہے عذاب ہو، کون کر سکتے ہیں؟ ایک وہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بندر جو ہے نا ایک جگہ سیر پہ جانے لگے بندرنی، ٹھیک ہے. وہ شیر کے پاس آیا، اس نے کہا شیر بھائی یہ 2 بچے ہیں میرا چھوٹا چھوٹا، اس کی آپ حفاظت کریں ذرا، میں 2 دن کے لیے کہیں جانا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دو. وہ شیر جو ہے نا دونوں بندر کے بچے کے بٹھا کر سیر کر رہا تو جنگل میں، اوپر سے ایگل آ کے اٹھا کر لے گئے. وہ بندر نے 3 دن کے بعد آیا، انہوں نے کہا شیر بھائی وہ کدھر ہے بچے؟ انہوں نے کہا لے گئے. کون لے گئے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایگل لے گئے. باز کہتے ہیں نا، باز لے گئے، باز لے گئے. انہوں نے کہا کہ آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، آپ سے کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ اس نے کہا بات سنو، اگر وہ نیچے سے آتا ہے نا کچھ مقابلہ کر سکتے، آیا اوپر سے ہی ہے، آیا اوپر سے، وہ اوپر ہی لے گیا، میں کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح جو اوپر سے اندھیرا آتا ہے نا کون روشنی دے سکتے؟ کوئی نہیں دے سکتے. اوپر سے روشنی آتا ہے کون اندھیرا کر سکتے ہیں؟ یہ چیزیں روز ہو رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں عجیب نہیں لگتا. اگر دن میں کبھی کبھار ہو جاتا ہے نا بالکل گپ اندھیرا ہو جاتا ہے نا، کتنا ہمیں خوف لگتا ہے، کتنا عجیب سے لگتا ہے کہ اور یہ کیا ہو گیا، دوپہر کے وقت اندھیرا ہو گیا. یوں کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنا قدرت بتا رہے ہیں کہ یہ میں ہی کرتا ہوں یہ سارا کے سارا. سورج کے جیسے سبحان اللہ، دیکھیں نا وہ ہمیں ڈراتا رہتا ہے، ہر وقت ڈراتا رہتے ہیں کہ یار بچے بند کر دو، بچے بند کر دو، رزق کی کمی ہو رہا ہے، پانی کم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ڈرنا نہیں ہے، یہ میں بتا دوں، ٹھیک ہے. 2 بچے اچھا نہیں ہے، سب بچے اچھے ہیں. ایسے ہے نا ہر جگہ لکھا ہوتا ہے. یہ پٹھانوں کے علاقے میں ماشاء اللہ پٹھان اس میں بہت آگے ہیں نا، ان کے علاقے میں جائیں ہر پہاڑ کے اوپر پتھروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے 2 بچے اچھے ہیں، چھوٹا خاندان، زندگی آسان. اکثر جگہ پر ہم نے دیکھا ہے کہ جس کے بال بچے بہت ہے مزے سے رہتا ہے، جس کے نہیں ہے 2 ہے وہ بیچارہ. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی اس کے کوئی وہ نہیں ہے، لین دین نہیں ہے. بہرحال دیکھیں وسائل اللہ دیتا ہے. وسائل کون دیتے ہیں؟ اللہ دیتے ہیں. پہلا ہم سارا کے سارا دنیا کیا جلا دیتا ہے کھانا بنانے کے لیے؟ لکڑی ختم ہو گیا، اللہ نے گیس دے دی، پٹرول دے دی. ایسے ہے نا، اب گیس ختم ہو رہا ہے، اللہ نے کیا دے دیا؟ اب ہر بندہ سولر کے پیچھے لگا ہے. وسائل دیتا رہے گا، ایک دن سولر بھی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اللہ نئے اور چیز دیں گے. یہ اللہ کے خزانہ بہت ہیں. ہم کہیں یار کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، ایسی آسان چیز تو بجلی بن سکتے تھے اس سے. یوں کر کے نا اب تعجب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟
اب محلہ محلہ سولر ہو گیا الحمدللہ اور ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس خزانہ ہی خزانہ ہے. یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ختم ہو رہا ہے، وہ ختم ہو رہا ہے، یہ فلاں ہو، یہ بھائی ان کے پاس وہ جس دن یہ سورج اگر ختم ہو جائے نا، سولر بند ہو جائے نا، اللہ اور کوئی وسائل دے دے گی. بہرحال ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. اللہ فرماتے یہ جو اللہ تعالیٰ ہیں اور وہ کیا ہے، حق ذات ہے، وہ اکیلا حق ہے، باقی سب کیا ہے جو تم پکار رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر. جس کو بھی پکارتے ہو پکار رہے ہو، جس کو بھی پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے چھوڑ کر، سارا کا سارا اللہ فرما رہے کیا ہے، باطل ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ یار یہ نہیں، یہ قرآن بتا رہے ہیں وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ اللہ ہی ہے بہت عالی اور عالی شان اور کیا ہے، کبریائی والا، بڑائی اسی کے مناسب ہے. اللہ تعالی ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.